معزز سامعین گرامی قدر، آج آپ کے سامنے چند باتیں سیرت کے علاوہ، اگرچہ سیرت کا جز ضرور ہے، غزوہ احد کے جو واقعات ہیں ان کے تسلسل کو بعد میں بیان کیا جائے گا۔ گزشتہ آپ کو پتہ ہے 1-2 ماہ سے پاکستان میں یہ روٹین ہوتی ہے، ستمبر سے اکتوبر اور نومبر میں ختم نبوت کانفرنسز کا انعقاد کیا جاتا ہے اور اس موضوع کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ ہم بھی اپنا حصہ دین کے اس سبق اور لیکچر میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ آج ہماری نئی نسل، آج ہمارا نوجوان، آج کے ہمارے نئے ابھرنے والے اسکالرز بھی اور بڑے بڑے مفکرین اور دانشور بھی اس مسئلے کو اس سنجیدگی سے اور اس کے اندر جتنی خطرناکی ہے اس کا ابلاغ کرنے سے قاصر ہے۔ بنیادی طور پر ختم نبوت کا جو موضوع ہے، یہ آپ میں سے اور مجھ میں سے ہر شخص کو اس کے دلائل بھی یاد ہونے چاہیے، اس کی سنگینی کا بھی ادراک ہونا چاہیے، اور یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ قادیانیوں کے بارے میں اور ختم نبوت کے منکرین کے بارے میں آپ کے جذبات بہت سخت ہوتے ہیں اور آپ ان کو مرتد کہتے ہیں، ان کو واجب القتل کہتے ہیں، یا جلا وطنی کا جو اسلامی شرعی نظام ہے اس کا مطالبہ کرتے ہیں، ان کی وجوہات کیا ہیں؟ میرے بھائیوں، یہ قرآنی نصوص اور احادیث کی نصوص قطعیہ سے بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تو قائم ہو سکتی ہے لیکن کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور اس کی ابتدا اللہ رب العزت نے بالکل قرآن پاک کی ابتدا ہی میں بیان کر دی کہ قرآن پاک شروع ہو رہا ہو، ہر بندے کا یہ کنسیپٹ کلیئر ہو جائے۔ سورۃ بقرہ کا آغاز متقیوں کی صفت اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں۔ متقی کون ہیں؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ یہ ایک آیت بھی اگر ہمارے بچے، نوجوان طبقہ، کالج یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے نوجوان یاد کر لیں، قرآن کی ابتدا ہے، پہلی آیات میں سے ہیں، تو پھر کبھی کوئی ٹیچر، کوئی فلسفہ بگاڑنے والا ان کو یہ جو احترام کے جھوٹے سبق پڑھائے جاتے ہیں کہ وہ بھی ایک نبی کے اوپر ایمان لے کے آئے ہیں، اگر آپ ان کے نبی کو دجال کہیں گے، کذاب کہیں گے، وہ پلٹ کر آپ کے نبی کے بارے میں کچھ الفاظ کہیں گے، آپ کو بڑا دکھ لگے گا۔ اگر یہ آیت بھی ابتدائے قرآن والی ان کی سمجھ میں آ جائے، فلسفہ سمجھ آ جائے گا، اور جو شدت ہے اس کی بات بھی ہم بیان کریں گے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ متقیوں کی جو صفت بیان کی ہے اس میں کیا کہا ہے؟ جو آپ کے اوپر نازل ہونے والی وحی کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں اور آپ سے پہلے نازل ہونے والی وحی کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں۔ اب ایمانداری سے بتائیے، یہاں پر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وحی کی گنجائش موجود ہوتی تو قبلک کے علاوہ بعدک کا ذکر بھی تو موجود ہوتا، کہ آپ کے اوپر نازل ہونے والی وحی کا بھی اقرار کرتے ہیں، آپ سے پہلے نازل ہونے والی وحی کا بھی اقرار کرتے ہیں، اور آپ کے بعد آنے والی وحی کا بھی اقرار کرتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پر واضح طور پہ کیا ارشاد فرما دیا؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ آپ کے اوپر اور آپ سے پہلے نازل ہونے والی وحی کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں، اور اس کے بعد وبالآخرۃ ہم یوقنون، اس کے بعد قیامت کے اوپر تو ایمان لے کے آتے ہیں، درمیان میں کسی وحی کے اوپر ایمان نہیں لے کے آتے۔ یہ مومنوں کی صفت ہے، یہ متقیوں کی صفت ہے جو اللہ رب العزت نے کلام حمید میں بیان کر دی۔ اور کلام حمید ہی کے اندر آپ قرآن پاک کے اسلوب کا اگر مطالعہ کریں آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ حضرت ابراہیم نے اپنی ذریت میں سے نبوت مانگی، وحی مانگی، آدم کی ذریت میں نبوت کا تذکرہ مل گیا۔ یعنی قرآن پاک کا اسلوب ہے، جب بھی کسی نبی کے بعد کسی نبی کے آنے کی گنجائش موجود تھی، قرآن پاک میں اس کا ذکر بھی آ گیا۔ حضرت عیسیٰ کا باب ذکر ہوا لمبا چوڑا،
اور اس کے بعد بھی نبی آنے کی گنجائش تھی، تو اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ آپ کے بعد بھی، عیسیٰ کے بعد بھی ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن پاک میں نبیوں کے بعد ایک نبی آئے گا، تم نے اس کی مدد کرنی ہے، تم نے اس کا ساتھ دینا ہے۔ عیسیٰ کے باب میں بھی نبوت کی گنجائش موجود، ذکر آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی، پورے قرآن پاک کو اٹھائیے، کوئی ایک آیت بھی رسول اللہ کے بعد وحی کے کسی سلسلے کو، رسول اللہ کے بعد نبی آنے کی کسی گنجائش کا ذکر کرتی ہے؟ بلکہ قرآن پاک میں کیا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ یہاں پر قادیانیوں نے آپ کو اور مجھے ایک دھوکے میں ڈالنے کی کوشش کی۔ آپ جب ان سے پوچھتے ہیں ختم نبوت کے منکرین سے، قادیانیوں سے، ہمارے معاشرے میں ختم نبوت کے منکرین کی بہت بڑی تعداد قادیانیوں پر مبنی ہے، ختم نبوت کے دیگر منکرین بھی موجود ہیں، لیکن ہمارے بر صغیر کے معاشرے میں یہ طبقہ زیادہ ہے۔ آپ ان سے دلیل پوچھیں کہ رسول اللہ کے بعد اتنی بڑی چیز ایک نبوت کا آنا تھا، تو قرآن پاک میں اس نبی کا، اس نبوت کا، اس وحی کا تذکرہ کیوں نہیں موجود؟ تو وہ آپ کو جو آیت ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اس آیت کو بھی بات آئی ہے تو ذرا کھولیے۔ اس آیت کے دو ٹکرے ہیں۔ آیت کا جو پہلا ٹکڑا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اس تک آیت کے ٹکڑے تک اگر آپ رہیں تو یہ ایک خبر اللہ رب العزت کس کو دے رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کیا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کوئی بیٹا بھی مرد نہیں بنے گا، آپ کا کوئی بیٹا بھی بالغ نہیں ہو سکے گا، آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بن سکیں گے۔ بیٹے ہوں گے، ہوئے، لیکن آپ کا کوئی بیٹا بھی بالغ نہیں ہو سکے گا، مرد نہیں بن سکے۔ خبر غم ہے کہ نہیں؟ خبر غم ہے۔ ایک نبی کے لیے، ایک رسول کے لیے یہ خبر ہے کہ آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، آپ کا کوئی بھی بیٹا بلوغت تک نہیں پہنچے گا۔ یہ ایک خبر غم تھی، اور قرآن پاک کا طالب علم اس اسلوب کو سمجھتا ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے جو مرہم رکھا وہ کتنا عظیم ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ پیارے حبیب، آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بنیں گے، لیکن آپ کو اللہ رب العزت یہ منصب عطا کرے گا کہ جو کسی بھی نبی کے نصیبے میں نہیں آیا، آپ کے سر کے اوپر ختم نبوت کے تاج کو سجا دیا جائے گا۔ کتنا بڑا مرہم ہے۔ قل یا ایھا الناس، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اتنا بلند کرنا چاہا۔ قل یا ایھا الناس، پہلے نبی آئے اپنی قوم کی طرف، اپنی زبان کی طرف، کوئی اپنے کنبے کا، کوئی اپنے قبیلے کا، کوئی اپنی زبان کا بڑا بن کے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، آپ سرخوں کے بڑے بن کے نہیں آئے، آپ سفیدوں کے بڑے بن کے نہیں آئے، آپ کالوں کے بڑے بن کے نہیں آئے، آپ ایک مدت تک کے لیے نبی بن کے نہیں آئے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ سارے زمانوں کے ہیں، سارے مکانوں کے بڑے بن کے آئے ہیں، ساری قوموں کے بڑے بن کے آئے ہیں۔ اب خطاب ناس سے تھا، کسی قوم سے نہیں تھا، بنی اسرائیل سے نہیں ہے۔ رسول اللہ کی رسالت کو جب عالمگیر رسالت اللہ رب العزت نے کلام حمید میں کہہ دیا اور وحی کی کوئی گنجائش باقی نہ رکھی اور کہہ دیا آپ کے سر کے اوپر ختم نبوت کا تاج رکھ دیا جائے گا، آپ خاتم النبیین ہیں۔ اسی آیت سے قادیانیوں نے ایک دلیل اخذ کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا یہ جو مسلمان ترجمہ کرتے ہیں خاتم النبیین کا کہ آپ آخری رسول ہیں، آپ کے اوپر رسالت ختم ہو رہی ہے، اور یہ ترجمہ مسلمانوں کا نہیں ہے،
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ خاتم النبیین کی ٹرانسلیشن بھی رسول اللہ کر کے گئے ہیں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ پھر بھی قادیانیوں نے یہ مغالطہ ڈالنے کی کوشش کی، یہاں پہ خاتم النبیین سے جو ختم کا مطلب آپ لیتے ہیں وہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ مہر ہے، مہر ہے، انگوٹھی جس سے مہر لگتی ہے، یہ وہ ہے۔ اچھا جی، آپ کی ٹرانسلیشن مان لیتے ہیں، اس کا کیا مطلب بنا؟ انہوں نے کہا خاتم النبیین سے مراد یہ ہے نبی تراش مہر، ایسی مہر جو نبیوں کو تراشتی ہو۔ کہا رسول اللہ کو اللہ نے یہ منصب دیا کہ آپ جس کے اوپر مہر لگا دیں وہ بھی نبی بن جائے گا۔ یہ ٹرانسلیشن وہ ہے جو قادیانی کرتے، ایک ٹرانسلیشن وہ ہے جو رسول اللہ نے کی، ایک ٹرانسلیشن وہ ہے جو آج کے ختم نبوت کے منکرین کرتے ہیں۔ بالفرض آپ نے، میں نوجوانوں کو یہ بات کہتا ہوں، آپ کو یہ دلائل یاد رکھنے کی ضرورت ہے، قادیانی پوری دنیا کے جمع ہو جائیں، صرف آپ کی اس دلیل کو قیامت تک کے لیے رد نہیں کر سکتے۔ جو بات انہوں نے کہی کہ اس سے مراد نبی تراش مہر ہے، یہاں پہ آپ نے رکنا ہے خاتم النبیین۔ یہ جو نبیین یہاں پہ ذکر آیا یہ واحد ہے کہ جمع ہے؟ جمع ہے، عام فہم بات ہے، مشکل بات نہیں۔ واحد کا صیغہ ہے کہ جمع کا؟ عربی میں جو جمع ہے وہ کم از کم کتنے افراد کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ 3 کے لیے۔ 2 کے لیے جو جمع بیٹا وہ استعمال اردو میں ہوتی ہے، 2 کے لیے عربی میں تثنیہ کی الگ ڈائی موجود ہوتی ہے، اس کے لیے جمع کا صیغہ استعمال نہیں کیا جاتا، تثنیہ کا صیغہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ نبیین میں یہ کیا ہے؟ جمع۔ اب نبی تراش مہر، اگر ان کا ترجمہ بھی مان لیا جائے، ان کا ترجمہ بھی مان لیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم از کم کتنے نبیوں کے اوپر مہر لگانی ہے؟ کم از کم 3 کے اوپر۔ آپ اب قادیانیوں سے پوچھ لیجئے، جائیے پوری دنیا کا کوئی قادیانی، یہ جو انہوں نے اپنا من گڑت ترجمہ بنایا یہ اس میں بھی جھوٹے ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں رسول اللہ سے لے کے مرزا غلام احمد قادیانی تک کتنے رسول اور پیغمبر آئے؟ کہیں گے کوئی نہیں آیا۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی کے بعد قیامت تک کتنے رسول اور پیغمبر آنے ہیں؟ اب بھی نہیں آنا، اب خلافت چلنی ہے۔ اب آپ بتائیے اگر اس کی ٹرانسلیشن جو مرزا غلام احمد قادیانی نے کی ہے نبی تراش مہر، تو کم از کم کتنے نبی ہونا ضروری تھے؟ 3۔ یہ تو ہے ان کا جو مغالطہ اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو طالب علم نئے نئے امریکہ کا ویزا، برطانیہ کا ویزا، جرمنی کا ویزا، اس طرح کی جو لالچیں دے دے کے ان کو اس بات کے اوپر ابھارا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ تو قرآن کی 2 آیات آپ کے سامنے رکھی ہیں اور اس کے علاوہ بھی متعدد آیات ہیں، لیکن آئیے حدیث کی طرف۔ حدیثوں میں رسول اللہ کے، جس طرح قرآن پاک کے اندر پورے قرآن میں رسول اللہ کے بعد کسی وحی اور نبی کا تذکرہ موجود نہیں ہے، اسی طرح احادیث کے اندر بھی رسول اللہ کے بعد کسی وحی کسی نبی کا تذکرہ موجود نہیں ہے، بلکہ جہاں جہاں یہ رسول، اتنا سینسٹیو اور حساس معاملہ ہے کہ جہاں جہاں یہ وہم، یہ اشکال پیدا ہونے کا بھی خطرہ موجود تھا کہ کہیں لوگ وحی کا یا نبوت کا کوئی امکان نہ لے لیں، وہاں پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک بیان کر دیا کہ میرے بعد نبوت نہیں رہے گی، لیکن نبوت کا 46واں حصہ میری امت میں رہے گا۔ رسول اللہ نے تو جز 46واں بھی بیان کر دیا، وہ کیا ہے؟ سچے خواب۔ امت میں سے بعض لوگ سچے خواب دیکھا کریں گے، اور یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، یہ الہام کی ایک ہی قسم ہے۔ جاگتے ہوئے کھلی آنکھوں سے الہام نہیں ہوگا، ہاں میرے کچھ نیک لوگوں کو، کچھ عام بندوں کو بھی، ہو سکتا بد کو بھی سچے خواب آ سکتے ہیں، یہی الہام کی آخری قسم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قسم تک بیان کر دی کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، ہاں یہ 46واں حصہ امت کے اندر باقی رہے گا۔ پھر آپ حیران رہ جائیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں بھی وہم پیدا ہونے کا خطرہ ہوا اس کو بھی کلیئر کر دیا۔ حضرت کا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے، حضرت علی کو ایک جنگ میں پیچھے چھوڑ دیا گیا، حضرت علی کو ایک جنگ میں پیچھے چھوڑ دیا گیا۔ تو حضرت علی کو بعض لوگوں نے یہ باتیں کرنا شروع کر دی کہ ہاں گرمی بہت ہے، جنگ ہے، ہاں جنگ تو مردوں کا کام ہے وغیرہ، تان و تشنیع کا کچھ نہ کچھ کلچر تو ہوتا ہے۔ حضرت علی وہ جو بدر و احد کے دلیر ہیں، شجاع پہ چوٹ لگی، رسول اللہ کے پاس چلے گئے، کہ اللہ کے رسول مدینہ میں صرف عورتیں رہ گئی ہیں، آپ نے مجھے مدینہ کا امیر بنا دی ہے، خود غزوے پہ جاتے ہیں، لوگ مجھے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، کیا میں بزدل ہوں؟ مجھے بھی ساتھ لے کے چلیے، میں نے بھی ساتھ ہی جانا ہے۔ اب حضرت علی جیسا شجاع ہو، دلیر ہو، اور اس کو یہ باتیں کوئی کہے، آپ کا یہ ریاکشن نیچرل تھا، رسول اللہ کے پاس آ کے شکوہ کرنے لگے، اللہ کے رسول یہ تو بہت بڑی زیادتی کی بات ہے، میرے جیسے جری اور شجاع کے بارے میں لوگ یہ باتیں کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دینے کے لیے ایک لفظ کہا، لیکن یہاں پہ بھی وہم کا اندیشہ موجود تھا تو اس کو بھی کلیئر کر دیا، اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی کیا آپ اس بات پہ راضی نہیں ہیں، خوش نہیں ہیں کہ میری آپ کی وہی نسبت ہے جو موسیٰ کی ہارون کے ساتھ ہے؟ سبحان اللہ، کتنی عظیم نسبت کا ذکر کیا، لیکن یہاں پہ بھی ہلکے سے ایک کہ ہارون بھی نبی ہے، اللہ علی اللہ انہو لا نبی بعدی، علی لیکن میری بات یاد رکھنا، میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، تیری میری نسبت موسیٰ اور ہارون جیسی تو ہے، لیکن یہاں پہ اشکال کا خطرہ تھا نا، یہاں پہ وہم کا خطرہ تھا لوگوں کے لیے، سامعین کے لیے، آڈینس کے لیے، تو بھی رسول اللہ نے کہہ دیا لیکن علی میری بات یاد رکھیں، میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ یہاں پہ ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ روافض کا، انہوں نے بھی اس حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے کلیئر کر کے گئے کہ میرے بعد نبی نہیں آئے گا، انہوں نے نبی تو نہیں لیکن اس حدیث سے حضرت علی کی خلافت کشید کر لی کہ حضرت علی کو اللہ کے رسول خلیفہ بنا کے گئے تھے۔ دیکھیں جی، انہوں نے کہا تھا جو نسبت موسیٰ اور ہارون کی ہے وہ میری اور علی کی ہے، مدینہ میں چھوڑ کے گویا خلافت علی کا حق تھا۔ یہ استدلال بھی باطل ہے، اسی نص میں اس کا رد موجود ہے، یہ تو خیر بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو سمجھ لیجئے، خلافت بعد میں آنے والی چیز کو کہتے ہیں، اور ہارون حضرت موسیٰ کی زندگی میں فوت ہو گئے، خلافت کی کیسے دلیل بن سکتی ہے؟ یا تو حضرت موسیٰ کے بعد خلیفہ بنتے تو پھر کوئی دلیل لینے کی، اخذ کرنے کی کوشش کرتا۔ خیر یہ بات تو ضمنی طور پہ آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹاپک کی حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بھی کہا، ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاجملہ واحسنہ، میری اور سابقہ انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی نے ایک محل بنایا، اس کو خوبصورت مزین کیا، بہت خوبصورت بنایا، الا موضع لبنہ، سارا محل بنانے کے بعد ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، فجئت انا، پس میں آیا، واتممت تلک اللبنہ، میں نے اس خالی اینٹ کی جگہ کو پر کر دیا، میں ہی وہ نبوت کے پورے محل کی آخری اینٹ ہوں جو اس محل میں جا کے فٹ ہو گئی اور نبوت کے سارے سلسلے مکمل ہو گئے۔ اب اس ایک حدیث سے آپ نے استدلال کرنا، غور کرنا ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اینٹ کی خالی جگہ بتائی ہے یا دو کی؟ اگر دو بھی خالی ہوتی تو نبوت کی کوئی گنجائش نکل سکتی تھی، اسی لیے محدثین نے یہ بات کہی ہے، محدثین نے، کہ جو کوئی بندہ رسول اللہ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ نبوت کے محل کی ایک اینٹ کم از کم چوری کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ ایک نبی کا حق مارے گا،
تو ہی اس محل کے اندر جا کے فٹ ہونے کی کوشش کرے گا، وہ ایک نبی کی توہین کرے گا، ایک نبی کا حق مارے گا۔ اور اسی لیے آپ نے اس بات کو نوٹ کیا ہوگا کہ جتنے بھی بالعموم جھوٹے نبی جو دعویٰ کرتے ہیں وہ حضرت عیسیٰ کی توہین کرتے ہیں، یا کسی ایک نبی کی توہین اعلانیہ بھی کرتے ہیں اور ان کے بارے میں ہردہ سرائی بھی کرتے ہیں۔ میں تو یہ بات کے اوپر حیران ہوتا ہوں کہ بر صغیر کا یہ جو معاشرہ، یہ کیسا خطہ ہے کہ یہاں پہ مرزا غلام احمد قادیانی جیسوں کو بھی امتی میسر آ گئے۔ وہ الگ بات ہے، اس کے پیچھے برطانیہ کی حکومت کی محنتیں تھی۔ اس نے خود لکھا ہے کہ میں نے برطانیہ کی خدمت میں اتنے جہاد کے خلاف لٹریچر اور رسالے لکھے ہیں کہ ایک الماری بھر جائے، ایک لائبریری بھر جائے۔ لیکن پھر بھی آپ اگر غور کریں تو زمانہ ماضی میں جتنے بھی جھوٹے اور جعلی نبی آئے وہ سارے ایول جینیس تھے، ایول جینیس، شیطانی طور کے اوپر ذہین تھے، فتین تھے۔ حتیٰ کہ ایک شخص ایسا بھی آیا، اس نے لوگوں کے اندر کہا کہ میرا نام لا ہے، لا، اور لا جب اس کا نام مشہور ہو گیا تو وہ مسلمانوں کو اکٹھا کر کے کہنے لگا یہ جو آپ حدیث پڑھتے ہیں لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، یہ راوی کو غلطی لگی ہے، یہ اصل میں کیا تھا؟ لا نبی بعدی، مبتدا اور خبر تھی، لا نبی بعدی نہیں تھا بلکہ لا نبی بعدی تھا۔ رسول اللہ یہ کہہ کے گئے ہیں کہ میرے بعد لا نامی شخص نبی ہوگا، لا نبی بعدی۔ اتنے جینیس انٹیلیجنٹ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، مغالطہ ڈالنے کے لیے۔ اور ایک عورت نے بھی اسی لیے دعوی نبوت کیا تھا، اس نے کہا حدیث میں لا نبی آبادی تو ہے، لا نبیت آبادی تو نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے عورتوں میں نبوت آ سکتی ہے۔ اسی طرح خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں ایک شخص نوح مشہور ہوا، اس نے بھی دعوی نبوت کیا تھا۔ اس وقت جب لوگوں نے اس سے دلیل مانگی کہ تو اپنی نبوت کی کوئی دلیل دے، تو اللہ علماء اہل سنت کے اوپر رحم فرمائے، انہوں نے اس وقت یہ فتویٰ جاری کیا تھا الحمدللہ کہ مدعی نبوت کے بارے میں، جعلی نبوت کا دعویٰ کرنے والا، رسول اللہ کے آ جانے کے بعد واضح نصوص بین دلائل اور احادیث کی روشنی کے بعد اگر کوئی مسلمان کسی جھوٹے دعوی نبوت کرنے والے سے دلیل بھی مانگے گا تو اسلام سے نکل جائے گا، دلیل بھی مانگے گا، دلیل کی ضرورت نہیں ہے، نصوص قطعیہ ہیں۔ لیکن اس سے جب یہ سوال کیا گیا تو اپنا مقدمہ پیش کر، تو کیا کہتا ہے؟ کہا قرآن پاک میں وہ جو نوح کی آیت ہے نا کہ 950 برس رہے، 1000 برس رہے مگر 50 سال کم، میں وہی نوح 50 برس پورے کرنے کے لیے آ گیا ہوں، میرے پیچھے چلو۔ اتنے لوگ ذہین اور انٹیلیجنٹ تھے، اور یہ ایسا غبی ہے، ایسا احمق ہے کہ کہتا ہے میری ایک جیب میں مٹی کا ڈھیلا ہوتا تھا اور دوسری جیب میں گڑ کا ڈھیلا ہوتا تھا، میں مٹی سے استنجا کیا کرتا تھا، لیکن چونکہ میں بچہ تھا اور میں کھیل کود میں پڑا رہتا تھا، گڑ کا ڈھیلا منہ میں ڈالنے کی بجائے مٹی کا ڈھیلا منہ میں ڈال لیا کرتا تھا۔ اپنی بیوقوفیاں، اپنی بیوقوفیاں، اور ایسی ایسی بکواس کی ہے آپ سن کے حیران رہ جائیں۔ میری جب شادی ہوئی میں شادی کے قابل نہیں تھا، میری جب شادی ہوئی میں شادی کے قابل نہیں تھا، لیکن شادی کو 5 ماہ نہیں تھے گزرے بچہ ہو گیا، یہ میرا معجزہ ہے۔ علامہ شہید نے کہا تھا، علامہ شہید نے قادیانیت میں بھی اور تقریر کرتے ہوئے بھی یہ بات کہی تھی، مرزا غلام احمد قادیانی یہ جو معجزہ تو کہہ رہا میرا معجزہ ہے، اس کو اگر معجزہ مان لیا جائے کہ تو شادی کے قابل نہیں تھا، 5 ماہ بعد بچہ پیدا ہو گیا، تو یہ معجزہ تیرا نہیں ہے، تیری بیوی کا ہے، تیرا کون سا معجزہ ہے؟ اور یہ اپنے بارے میں اتنا غبی ہے، اپنے بارے میں۔ اور معاذ اللہ کہتا ہے حسین جیسے، معاذ اللہ حسین جیسے کیا ہیں؟ لاکھوں حسین میری جیب میں پھرتے، میری سیر کربلا میں ہے۔ تم مردہ علی کی بات کرتے ہو، میں زندہ علی تم میں موجود ہوں۔ فاطمہ کی بات کرتے ہو، انہوں نے تو معاذ اللہ مجھے سب کچھ اپنا دکھا دیا۔ اور پھر اس کے امتی ایسی بک بک کرتے ہیں، کہتے ہیں محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور پہلے سے بڑھ کے ہیں اپنی شاہ میں، محمد جس نے دیکھنے ہوں اکمل
غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں، لعنت ہو ان کے اوپر اللہ کی۔ یہ ایسے فتنے بعد لوگ ہیں، ایسے دجال اور کذاب ہیں، آپ ہم سے کہتے ہیں ان کے اوپر سختی کیوں کی جاتی ہے؟ یہ رسول اللہ کا منہج ہے کہ رسول اللہ کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال تو ہو سکتا ہے، کذاب تو ہو سکتا ہے، وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ دجال اور کذاب کے لفظ امتیوں کے ہیں کہ رسول اللہ کے ہیں؟ دجال بھی مبالغے کا سیگا، کذاب بھی مبالغے کا سیگا۔ یہ سختی رسول اللہ کی ہے۔ رسول اللہ دنیا سے چلے گئے، امت محمدیہ کا جو پہلا اجماع ہوا، پہلا اجماع، آپ نے منکرین زکوٰۃ وغیرہ حضرت ابو بکر کے موقف پڑھے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو شاید یہ علم نہیں ہے، صحابہ کا جو پہلا اجماع ہوا وہ اس بات کے اوپر ہوا کہ مدعی نبوت صرف واجب القتل نہیں ہے، بلکہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے کے پیروکار بھی واجب القتل ہیں۔ پہلا اجماع امت کا اس بات کے اوپر ہوا۔ آج آپ کہتے ہیں ان کو اقلیت مان لیا جائے، نہیں مانتے، یہ مرتد ہیں، ان کی سزا اسلام میں طے اور متعین ہے۔ ہاں یہ بات مانتے ہیں کہ یہ سزا میں نے اور آپ نے نہیں دینی، کس نے دینی ہے؟ اسلامی ریاست نے دینی ہے، اسلامی ریاست کا فرض ہے۔ کرتارپور کے اوپر ان کے لیے راہداریاں نہ بنائی جائیں، ان کو یا تو جلا وطن کیا جائے یا تحقیق کیا جائے۔ اقلیت وہ ہوتی ہے جو سچ بولتے ہوئے اپنے سابقہ کتابوں اور نبیوں کے اوپر یقین رکھے، یہ اقلیت نہیں ہوتی۔ ایک بوتل ہے کوکو کولا کی یا پیپسی کی، اس کے اوپر آپ گھر سے پانی بھر کے کوکو کولا کا سٹیکر لگائیں، آپ کے اوپر مقدمہ ہو جائے گا۔ آپ جیلی پن کر رہے ہیں۔ یہ بے ایمان مسلمان بن کے مسلمان کی صفوں میں گھس کر مسلمانوں کو کاٹتے ہیں، مسلمانوں کی جڑوں کے اوپر حملہ آور ہیں۔ ان کو ہم مسلمان مان لیں، ان کو ہم اقلیت مان لیں اسلامی شریعت کا، اور یہ منہج صحابہ کا منہج ہے۔ مسیلمہ کذاب کے ساتھ جنگ میں پوری رسول اللہ کی زندگی میں اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے جتنی اس ایک اکیلی جنگ میں 1200 سے زائد صحابہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ 1200 سے زائد، 28,000 مرتدوں کو واصل جہنم کیا، 28,000، 40,000 میں سے۔ آپ نے اس کو بڑا چھوٹا معاملہ سمجھا ہوا، اور آپ کے نزدیک ان کی عزت کی جائے، یہ عزت کے قابل نہیں ہے۔ ان کو یا دجال کہا جائے گا یا کذاب کہا جائے گا، اسلامی شرعی ریاست ہو ان کو جلا وطن کیا جائے گا یا تحقیق کیا جائے گا۔ ان کو اقلیتوں کے حقوق بھی نہیں دیے جا سکتے جب تلک یہ اعلانیہ اپنے آپ کو غیر مسلم اور کافر، اپنے آپ کو غیر مسلم ڈکلیئر کر دے۔ پھر ان کے بارے میں علماء اجتہاد کریں کہ یہ اقلیت کے فلسفے میں آتے ہیں، تو اپنے آپ کو مسلمان کلیم کرتے ہیں۔ اور میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ آج کل کے مسلمان اگر اس دور میں بھی ہوتے نا تو کیا کہتے؟ جی مسیلمہ تو اپنی اذان میں اشہد ان محمدن کہہ رہا ہے۔ مسیلمہ کذاب بھی جو اذان دیا کرتا تھا اس اذان میں رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کیا کرتا تھا۔ یہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہ جی آپ بڑے سخت ہیں، جی آپ باقی لوگوں کے بارے میں بڑی نرمی کرتے ہیں، ان کے بارے میں بہت زیادہ سختی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت رسول اللہ اور صحابہ کے منہج مستقیم کے اوپر ہم سب کو چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔